بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیادت المریض، مریض کی عیادت۔ عاد یعود عیادتاً، اس کا معنی ہوتا ہے بیمار کو دیکھنے جانا، اس کے حال چال پوچھنا، بیمار کے حالات کے بارے میں پوچھنا، یہی عیادت کہلاتا ہے۔ عاد المریض، اس نے مریض کی عیادت کی، تو المریضی، مریض کا معنی مریض، جمع مرضى ہے نا۔ عیادت المریض، مریض کی عیادت۔ چند الفاظ دے رہے ہیں، ان الفاظ کے معانی یاد کرنا ہے اور انہی الفاظ کا استعمال نیچے جملوں میں کیا گیا ہے، تو الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے تو جملوں کا ترجمہ بھی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اس لیے الفاظ کے معانی پر بہت زیادہ دھیان دیا کریں، ان کو یاد کیا کریں۔ مواظب، یہ واظب یواظب مواظبتاً، مفاعلت سے، اس میں فاعل ہے مواظب۔ اس کا معنی ہوتا ہے پابندی کرنا، ذمہ داری محسوس کرنا، کسی کام پر خوب توجہ دینا۔ مواظب، پابندی کرنے والا، توجہ دینے والا۔ عزل، العزل کا معنی ہوتا ہے دور رہنا۔ عزل یعزل عزلا عن الشیء، کسی چیز سے دور رہنا۔ منذ کہتے ہیں، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا کہ کل سے اب تک، تو کل سے جو متعین جو وقت ہوتا ہے، اس متعین وقت کی ابتدا، وقت سے کسی کام کی ابتدا بتانا ہوتا ہے لفظ منذ سے اور لفظ مز سے۔ مز اور منذ، یہ دونوں لفظ کسی فعل اور کسی بھی کام کے ایک متعین مدت کو بتاتے ہیں کہ اس مدت سے یہ کام ہوا ہے۔ جیسے میں نے کہا رأیتک ما رأیتک منذ یومین، میں نے تم کو 2 دن سے نہیں دیکھا۔ اب یہاں پر جو زمانہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ 2 دن سے، 4 دن سے، تو یہی متعین جو وقت ہوتا ہے، اسی وقت کو بتانے کے لیے لفظ منذ آتا ہے۔ ہم یہاں پر یہ نہیں کہیں گے میں نے تم کو 2 دن سے نہیں دیکھا، ما رأیتک من یومین، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ منذ یومین، پورے وقت کا یہ احاطہ۔ چونکہ من تو صرف ابتدا بتاتا ہے، اور منذ جو ہے جہاں سے ابتدا ہوئی ہے فعل کی، جس زمانے سے، اس زمانے سے لے کے بولنے کے وقت تک کے پورے وقت کا احاطہ کرتا ہے لفظ منذ۔ میں نے کل سے آپ کو نہیں دیکھا، یعنی کل سے لے کے اب تک، بولنے کے وقت تک بالکل نہیں دیکھا ہے، پورے کا احاطہ کرتا ہے یہ۔ تو منذ کا معنی ویسے سے ہوتا ہے، لیکن سے کا مطلب یہاں پر وہی معنی میں نے جو بتایا ہے وہی ذہن میں رکھیے گا۔ الطبیب، اس کا معنی ڈاکٹر، حکیم، جمع اطباء۔ اخبر یخبر، اخبار باب فعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، بتانا۔ الاختلاط، اختلط یختلط اختلاط، باب افتعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے ملنا جلنا، ایک دوسرے سے ملنا، مختلط ہونا، ہے نا۔ النزلۃ کا معنی نزلہ، جو ہم اردو میں بھی نزلہ ہی بولتے ہیں، تو نزلہ جو ہے یہ عربی ہی کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہوتا ہے۔ ایسے ہی زکام اردو میں بولتے ہیں، وہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے۔ الوافدہ، الوافدہ وفد یفد وفدن، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ وغیرہ کے پاس جانا، یا کسی کو قاصد بنا کر بھیجنا، اور اس قافلہ کو جو کسی بادشاہ کے پاس جائے اس کو وفد کہتے ہیں۔ لیکن بیٹا النزلۃ الوافدہ جب دونوں مل کر بولا جاتا ہے تو یہ ایک اصطلاح ہے، النزلۃ الوافدہ۔ النزلۃ الوافدہ عربی زبان میں میعادی بخار کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ میعادی بخار، جس کو ٹائیفائڈ کہتے ہیں، النزلۃ الوافدہ۔
جیسے عربی زبان میں میعادی بخار کے لیے النزلۃ الوافدہ آتا ہے، ویسی معدیہ بھی آتا ہے۔ معدیہ، در حقیقت معدیہ کا معنی میعادی بخار بھی ہوتا ہے، اور وہ بخار اور وہ مرض بھی ہوتا ہے۔ معدیہ کا معنی جو مرض ایک سے دوسرے کو اڑ کر لگتا ہے، جن مرضوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ مریض سے صحیح آدمی کو لگ جاتا ہے، تو اس کو بھی عربی زبان میں معدیہ کہتے ہیں، جیسے کہ آگے لفظ ہے معدیہ، ٹھیک ہے۔ مریض اس کا معنی بیمار، جمع مرضا، انصرف ینصرف انصراف اس کا معنی ہوتا ہے پھرنا، لوٹنا، پلٹنا، انفعال سے۔ ابتدأ الاسبوع، ابتدأ یبتدئ، ابتدا باب افتعال سے اس کا معنی آغاز، شروع ہونا، آغاز ہونا، شروع ہونا۔ الاسبوع جمع اسابیع اس کا معنی ہوتا ہے ہفتہ، جو بیٹا 7 دن کا ایک ہفتہ ہوتا ہے نا، تو اس ہفتے کو یہاں پر اسبوع کہتے ہیں، 7 دن کا، جس کو انگلش میں ویک کہتے ہیں۔ ابتدأ الاسبوع، الاسبوع فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، ہفتہ شروع ہوا۔ وحضر كل تلاميذ السنة الأولى في الدرس الأول يوم السبت۔ حضر یحضر حاضر ہونا، حضر حاضر ہوئے، کل تلامیذ سارے شاگرد، سارے طلباء۔ تلامیذ یہ مضاف ہے السنۃ الاولیٰ کی طرف، تو معنی ہوگا السنۃ الاولیٰ پہلا سال، فرسٹ ایئر۔ تلامیذ کل تلامیذ سنۃ الاولیٰ فرسٹ ایئر کے سارے طلباء۔ فی الدرس الاول پہلے سبق میں، یوم السبت، السبت کا معنی ہوتا ہے ہفتہ، ہفتہ کا مطلب سنیچر ہے نا، سیٹرڈے، تو معنی ہوگا وحضر كل تلاميذ السنة الأولى في الدرس الأول يوم السبت، فرسٹ ایئر کے سارے طلباء ہفتے کے دن پہلے سبق میں حاضر ہوئے۔ الا کاملا، کامل یہ نام ہے، الا کاملا یہ مستثنیٰ ہے اس لیے منصوب ہے۔ الا کاملا مگر کامل، یعنی کامل حاضر نہیں ہوا۔ وہو تلمیذ مواظب ومجتہد، اور وہ تلمیذ مواجب، مواظب کا معنی ہوتا ہے پابندی کرنے والا، وہو تلمیذ مواظب وہ پابندی کرنے والا طالب علم ہے، وہ مجتہد اور محنتی طالب علم ہے۔ تو مواظب و مجتہد یہ دونوں صفت ہیں تلمیذ کی۔ فسأل المدرس اخوانه عن سبب غیابه، غاب یغیب غیبتا و غیابا اس کا معنی ہوتا ہے غائب ہونا، حاضر نہ ہونا۔ اخوان یہ اخن کی جمع ہے، اخوان اس کا معنی بھائی، اخن بھائی، اخوان بہت سارے بھائی۔ اخوان الدرس اگر ہم بولیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کلاس فیلو، یعنی ہم سبق، کلاس میٹ۔ المدرس پڑھانے والا۔ فسأل المدرس اخوانه عن سبب غیابه، تو مدرس نے اس کے غائب ہونے کے سبب کے بارے میں اس کے ساتھیوں سے پوچھا۔ فلم يعرف السبب، عرف یعرف جاننا، لم یعرف اس نے نہیں جانا، لم یعرف ان سب نے نہیں جانا، السبب سبب، فلم يعرف السبب تو انہوں نے سبب نہیں جانا، یعنی انہیں سبب معلوم نہیں ہوا یا ان کو سبب معلوم نہیں تھا۔ لأنهم لم يروه منذ خرجوا من المدرسة يوم الخميس الظهر، لأنهم کیونکہ انہوں نے لم يروه، رأى یرا دیکھنا، یرا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لم يروه لم کی وجہ سے مجزوم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ کب سے نہیں دیکھا؟ منذ، کب سے؟ منذ خرجوا من المدرسہ، جب سے وہ مدرسے سے نکلے تھے۔ یوم الخمیس، یوم الخمیس کا معنی جمعرات، جمعرات کے دن، الظہر دوپہر،
لأنهم لم يروه منذ خرجوا من المدرسة يوم الخميس الظہر، کیونکہ انہوں نے ظہر کے وقت سے جمعرات کے دن سے جب سے مدرسے سے نکلے تھے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ انہوں نے جمعرات کے دن دوپہر سے جب مدرسے سے نکلے تھے تب سے نہیں دیکھا. چاہو تو ایسے ترجمہ کر لو، کیونکہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا جب سے وہ جمعرات کے دن وقت ظہر مدرسے سے نکلے تھے. وفی آخر النہار اتفق بعض اصحابہ علی زیارتہ فی دارہ بعد خروجہ من المدرسہ. وفی آخر النہار، دن کے آخری حصے میں، آخری پہر، فی آخر النہار آخری پہر، دن کے آخری حصے میں اتفق بعض اصحابہ، اتفق یتفق اتفاق، اس کا معنی ہوتا ہے متفق ہو جانا. اتفق بعض اصحابہ، اس کے ساتھیوں میں سے کچھ نے اتفاق کر لیا، علی زیارتہ، اس کے دیکھنے پر، فی دارہ، اس کے گھر میں، بعد خروجہم، ان کے نکلنے کے بعد، من المدرسہ، مدرسے سے. دن کے آخر میں اس کے کچھ ساتھیوں نے اس کو اس کے گھر میں مدرسے سے نکلنے کے بعد اس کو اس کے گھر میں دیکھنے پر متفق ہوئے. دن کے آخر میں اس کے ساتھیوں نے اتفاق کیا. وفی آخر النہار اتفق بعض اصحابہ، دن کے آخر میں اس کے کچھ ساتھیوں نے اتفاق کر لیا، علی زیارتہ فی دارہ بعد خروجہم من المدرسہ، ان کے مدرسے سے نکلنے کے بعد اس کے گھر میں اس کی زیارت کرنے پر، اس کے دیکھنے پر. دن کے آخر حصے میں اس کے ساتھیوں نے مدرسے سے نکلنے کے بعد اس کے گھر میں اسے دیکھنے کا اتفاق کر لیا. ولما وصلوا الى الدار قابلهم اخوه. ولما وصلوا، وصل يصل، پہنچنا. لما یہ حرف وجوب لوجوب ہے، یعنی ایک امر کے وجوب سے دوسرے امر کا وجوب بتاتا ہے، یا اس کو حرف وجود لوجود بھی کہتے ہیں، ایک شے کے وجود سے دوسری شے کا وجود بتاتا ہے. یہ معنی ظرف کو متضمن ہوتا ہے. ولما وصلوا، یہ حرف شرط نہیں ہے، یاد رکھیے، اس لیے اس کے جواب میں فا داخل نہیں کیا جاتا ہے. ولما وصلوا الى الدار، وصل یصل، پہنچنا، وصلوا وہ سب پہنچے، الى الدار گھر تک. قابلہم، قابل یقابل مقابلتاً، اس کا معنی ہوتا ہے سامنے آنا. قابلہم ان کو ملا، ان کے سامنے آیا، اخوہ اس کا بھائی. ولما وصلوا الى الدار قابلہم اخوہ، جب وہ گھر پہنچے تو اس کا بھائی انہیں ملا، یعنی کامل کا بھائی انہیں ملا، ان کے سامنے آیا. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ مَرِيضٌ، اور اس نے انہیں بتایا، أَنَّهُ مَرِيضٌ، کہ وہ مریض ہے، بیمار ہے. کون؟ کامل. اس کے بھائی نے انہیں بتایا کہ وہ مریض ہے. وَأَنَّ الطَّبِيبَ عِنْدَهُ، اور ڈاکٹر اس کے پاس ہے. وَأَنَّ الطَّبِيبَ عِنْدَهُ، اور ڈاکٹر اس کے پاس ہے. فَسَأَلُوهُ عَنْ حَالِهِ، تو ان سب لوگوں نے اس سے، وہ ضمیر کا مرجع اس کا بھائی، اور عن حالہ اس کا حال، یعنی کامل کا حال. فَسَأَلُوهُ عَنْ حَالِهِ، تو ان دوستوں نے اس کے بھائی سے اس کے حال کے بارے میں پوچھا. تو انہوں نے اس کے حال کے بارے میں اس سے پوچھا، انہوں نے اس سے اس کا حال پوچھا. فقال انه لم يرہ، تو اس کے بھائی نے کہا، فقال اس نے کہا، انه لم يرہ، اس نے اسے نہیں دیکھا، اس نے اسے نہیں دیکھا ہے. کیوں نہیں دیکھا؟ بھائی ہے تو کیوں نہیں دیکھا؟ لأن الطبیب امر بعزلہ، لأن الطبیب، کیونکہ ڈاکٹر نے، امر حکم دیا ہے، بعزلہ اس سے دور رہنے کا. لأن الطبیب امر بعزلہ،
کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو الگ تھلگ کرنے کا حکم دیا ہے، الگ رہنے کا حکم دیا ہے۔ وَبِمَنْعِ الْاخْتِلَاطِ بِهِ، اور اس سے ملنے جلنے سے روکنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے ملنا جلنا بھی بند کر دیا ہے۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ، کیونکہ اس نے اسے نہیں دیکھا ہے۔ لِأَنَّ الطَّبِيبَ أَمَرَ بِعَزْلِهِ وَبِمَنْعِ الْاخْتِلَاطِ بِهِ، کیونکہ ڈاکٹر نے اس سے دور رہنے کو کہا ہے، وَبِمَنْعِ الْاخْتِلَاطِ بِهِ، اور اس سے ملنے جلنے کو منع کر دیا ہے۔ لِأَنَّهُ مَرِيضٌ بِالنَّزْلَةِ الْوَافِدَةِ، کیونکہ وہ النزلۃ الوافدہ کا مریض ہے۔ النزلۃ الوافدہ وہ مرض جو بیماروں سے اچھے لوگوں کی طرف پھیلتا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں میعادی بخار جس کو ہم کہتے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ مَرِيضٌ بِالنَّزْلَةِ الْوَافِدَةِ، کیونکہ وہ نزلہ وافدہ کا مریض ہے، اور نزلہ وافدہ کیا ہے؟ وَهِيَ مُعْدِيَةٌ، اور یہ ایک دوسرے کو لگنے والا مرض ہے، یا ٹائیفائڈ بھی کہہ سکتے ہیں اسے، ٹائیفائڈ بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ فَكَتَبُوا وَرْقَةً لِلْمَرِيضِ، تو ان سب دوستوں نے کتب یکتب لکھنا، فَكَتَبُوا ان سب دوستوں نے لکھا وَرْقَةً لِلْمَرِيضِ، مریض کے لیے ایک پیپر، ورقہ پرچہ، فَكَتَبُوا وَرْقَةً لِلْمَرِيضِ، تو ان سب نے، تو انہوں نے مریض کے لیے ایک پرچہ لکھا، یدعون لہ، دعا یدعو، جب صلہ لام آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا، اور جب صلہ اس کا اعلیٰ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے بد دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ یدعون لہ فیہا بالشفاء، تو ان لوگوں نے مریض کے لیے ایک پرچہ لکھا، یدعون لہ فیہا، اس پرچے میں وہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، بالشفاء، شفا کی، وانصرفوا، اور لوٹ گئے۔ تو انہوں نے مریض کے لیے ایک پرچہ لکھا جس میں وہ اس کے لیے شفا کی دعا کر رہے ہیں، وانصرفوا، اور پھر لوٹ آئے۔ مصر العزیزہ، مصر کا معنی مصر، جو ایک ملک ہے نا مصر، اسی کو مصر ہے یہاں پر۔ جو بیٹا ملک ہے مصر وہ غیر منصرف ہے، اور جو مصر شہر کے معنی میں ہوتا ہے نا، کسی بھی شہر پر بولا جائے مصر، وہ منصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مصر سے مراد وہی ملک جو ہے مصر، اسی لیے یہ مصر نہیں ہے، مصرو ہے، دیکھو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے۔ العزیزہ اس کی صفت ہے، مصر العزیزہ، پیارا مصر۔ یہاں پر بھی چند الفاظ دیے ہیں، ان الفاظ کے معنی آپ کو یاد کرنا ہے، اور نیچے کچھ اشعار ہیں، ان اشعار کو بیٹا زبانی یاد کریں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ حما کا معنی ہوتا ہے چراگاہ، حفاظت گاہ، ٹھیک ہے، اور حفاظت کرنے والی عمارت، اسے بھی حما کہتے ہیں، قلعہ کے معنی میں بھی ہو جاتا ہے، بہرحال چراگاہ کے معنی میں، حفاظت گاہ کے معنی میں، پناہ گاہ کے معنی میں۔ فریدتن کا معنی یکتہ روزگار، انمول۔ حسن کا معنی اچھا۔ صیتن کا معنی ہوتا ہے شہرت۔ کیا ہے صیتن کا معنی؟ شہرت۔ خصبن اس کا معنی ہوتا ہے سر سبز و شاداب، ہرا بھرا۔ مزیدن کا معنی خوب، زیادہ۔ الوافی، وافی کا معنی وہی خوب اور خوب زیادہ ہے نا۔ الایادی، یہ الایادی یدن کی جمع ہے بیٹا، یدن کا معنی ہاتھ بھی ہوتا ہے، یدن کا معنی احسان بھی ہوتا ہے، الایادی بہت سارے احسانات۔ منن، یہ منتن کی جمع، اس کا معنی بھی احسان ہوتا ہے، جمع منن۔ مضى یمضی، اس کا معنی گزرنا، مضى وہ گزرا۔ رجح، رجح یرجح رجحن، اس کا معنی ہوتا ہے فوقیت رکھنا۔ رجح وہ اس نے فوقیت رکھی، وہ ممتاز رہا۔ علا کا معنی بلندی۔ الملا کا معنی فضا، جو ہوتا ہے نا جیسے آسمان اور زمین کے بیچ کا جو ایریا دکھ رہا ہے نا، یہ سب ملا کہلاتا ہے، جس کو ہم فضا بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ یہ جو عالم ملا کہلاتا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہوا وغیرہ بھری ہوئی ہے، اس لیے اس کو ملا کہتے ہیں۔ شملہ یشمل
اور شمولا یشمولو اس کا معنی ہوتا ہے عام ہونا. کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ عام ہونا. شملا وہ عام ہوا. نصیر کا معنی مددگار. حبو حب یحبو اٹھنا کھڑا ہو جانا، اسی سے فعل امر ہے. حبو تم سب کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، غفلت سے بیدار ہو جاؤ. حبو صیغہ امر ہے، جمع کا صیغہ. رقیجن رقیجن کا معنی ہوتا ہے ترقی، پیش رفت. الجد کا معنی محنت. العلیہ اس کا معنی بلندی، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے علیہ. سنن کا معنی طریقہ، راستہ. کیا ہے سنن کا معنی؟ راستہ، طریقہ، سین کے فتح کے ساتھ سنن. مصر العزیزۃ لی وطن وہی الحما وہی السکن. وطن کا معنی وطن ہی، اردو میں بھی وطن بولتے ہیں. وہی الحما اور وہ چراگاہ ہے، حفاظت گاہ ہے. وہی السکن سکن کہتے ہیں بیٹا رہائش گاہ کو، جہاں پر آدمی رہے اسے اس جگہ کو سکن کہتے ہیں. مصر العزیزۃ لی وطن پیارا مصر میرا وطن ہے. وہی الحما وہی السکن اور وہ میری پناہ گاہ ہے، آماج گاہ ہے. وہی السکن اور وہی میری رہائش گاہ ہے. وہی الفریدۃ فی الزمن الفریدہ یکتہ روزگار، زمن زمانے میں. وہی الفریدۃ فی الزمن اور وہ زمانے میں یکتہ روزگار ہے. وجمیع ما فیہا حسن اور سب وہ چیزیں ما فیہا جو اس میں ہیں، وہ ساری چیزیں جو اس میں ہیں یعنی مصر میں ہیں، حسن اچھی ہیں. ہی الفریدۃ فی الزمن وہ زمانے میں یکتہ روزگار ہے. وجمیع ما فیہا حسن اور اس کے اندر ساری چیزیں عمدہ ہیں، اچھی ہیں. لسمائها الصیت البعید. سما کا معنی بلندی بھی ہوتا ہے اور سما کا معنی آسمان. لسمائها اس کے آسمان کے لیے. الصیت البعید بڑی شہرت ہے. الصیت البعید بڑی شہرت، دور کی شہرت. اس کی آسمان کے لیے دور دور شہرت ہے. وَلِأَرْضِهَا الْخِصْبُ الْمَزِيدُ اور اس کی زمین کے لیے خوب خوشحالی ہے. الخصب المزید خوب خوشحالی ہے. وَلِنِيلِهَا الْوَافِ السَّعِيدُ اور یہاں پر السعید بیٹا الوافی کی صفت ہے. وہ جیسے الوافی نیل کی صفت ہے، ایسے ہی السعید بھی نیل کی صفت ہے. تو معنی ہوگا اس کی سعادت مند اور فیروز مند دریائے نیل کے لیے کل الایاد والمنن تمام تر احسانات ہیں، اور اس کے خوشبخت فیروز مند دریائے نیل کے بہت سارے احسانات ہیں. فیما مضى رجحت علی کل الممالک فی الملا فی الملا نہیں، یہ فی العلا ہے، سوری، فی العلا. فیما مضى اس میں جو گزر گیا یعنی گزرے زمانے میں. رجحت وہ ممتاز رہا، کون؟ مصر. علی کل الممالک سارے ملکوں پر. فی العلا بلندی میں. فیما مضى رجحت علی کل الممالک فی العلا گزشتہ زمانوں میں وہ سارے ملکوں پر بلندیوں میں ممتاز رہا. شملت معارفها الملا فی کل قطر او زمن. شملت عام ہوا، معارف اس کے علوم و فنون. الملا الملا کا معنی آسمان و زمین کے بیچ کے جو عالم ہے اس کو ملا کہتے ہیں، عالم ملا. اس کے علوم و معارف ہر فی کل قطر ہر علاقے میں، اور زمن یا زمانے میں، ہر زمانے اور ہر خطے میں، ہر گوشے میں
اس کے علوم و معارف عام رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ الملا یہ صفت ہو معارف کی، تو اب معنی ہوگا اس کے بھرے ہوئے علم و معارف کے خزانے، شملت معارف الملا اس کے علمی خزانے، فی کل قطر او زمن ہر گوشے زمین میں عام ہے، اور زمن اور ہر زمانے میں بھی عام رہے۔ والآن قل نصیرها وتقدمتها غیرها، والآن اور اب، قل یقل کم ہونا، قل نصیرها اس کے مددگار کم ہو گئے، وتقدمتها غیرها اور اس کے علاوہ دوسرے ملک اس سے آگے بڑھ گئے، تقدم ہی تقدم آگے بڑھنا، پیش قدمی کرنا، والآن قل نصیرها اب اس کے مددگار اور حمایتی کم ہو گئے، وتقدمتها غیرها اور اس کے علاوہ دوسرے ملک اس پر پیش قدمی کر گئے، ترقی لے گئے۔ حب اعملوا لرقیها فالجد للعلیا سنن، حبو کھڑے ہو جاؤ، غفلت سے اٹھ جاؤ، اعملوا لرقیها اس کی ترقی کے لیے کام کرو، حب اعملوا لرقیها اٹھو اس کی ترقی کے لیے کام کرو، فالجد للعلیا سنن کیونکہ محنت ہی بلندیوں کا ایک راستہ ہے، سنن کا معنی راستہ، کیونکہ محنت ہی بلندیوں کا ایک